بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والقرآن الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم مبارک ہو مسلمانوں، ماہ رمضان آیا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، ماہ رمضان آیا ہے۔ گھراں وچ ساڈے لے کے رحمتاں مہمان آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے تھے تم سے پہلی امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں روزوں کی فرضیت کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے
وہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے ہمیں متقی بنانے کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم متقی کب بنیں گے؟ ہم کن صفات کو اپنے اندر شامل کریں کہ جن کی بنا پر قرآن ہمیں متقی ہونے کی سند عطا کر دے؟ سوال ہے، روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے فرض کیا گیا، ہم متقی کب بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ کتنے روزے رکھنے کے بعد بنیں گے؟ اس سوال کا جواب قرآن پاک میں ہی موجود ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ 177 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اپنا منہ مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پر ایمان کامل ہو جائے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ اللہ پر تیرا ایمان کامل ہو جائے، ہر وقت تیرے دل و دماغ میں تیرے رب کی یاد چھائی رہے، ایمان کامل ہو۔ اور ایمان کے آگے اجزاء بیان کیے، ایمان کے آگے اجزاء بیان کیے۔ ایک پہلا جز ہے اللہ پر ایمان، پہلا جز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اور دوسرا جز ہے قیامت کے دن پر ایمان، اور تیسرا جز ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان، چوتھا جز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور پانچواں جز ہے سارے نبیوں پر ایمان، سارے نبیوں پر ایمان۔ جب یہ 5 اجزاء مکمل ہوں گے پھر بندہ مومن ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہے تقوی کا سفر کرنا ہے، تقوی کی منزل کو پانا ہے۔ تو تقوی کی منزل کو پانے کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے۔ کم سے کم ایمان اس درجے پر تو ہو کہ تیرے دل میں ہمیشہ یہ تصور قائم رہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ یہ کم سے کم جبریل امین آئے تھے انسانی شکل اختیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام بخاری نے بالکل ابتدا میں کتاب الایمان کے شروع میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب خود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جن سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی یوں عبادت کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا۔ اپنے رب کی عبادت کر اور تیرا یقین یہ ہو کہ جلوہ خدا سامنے موجود ہے، اور یہ بندہ اپنے رب کو دیکھ کر اسے سجدے کر رہا۔ یہ درجہ ہو مرتبہ احسان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو جائے تو پھر یہ درجہ تو ہونا چاہیے نا، یقین کا یہ مرتبہ تو ہونا چاہیے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب بندے کے دل و دماغ میں یہ بات
قائم ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کوئی بے حیائی ہوگا جو رب دیکھ رہا ہو اور وہ نافرمانی کر رہا ہو؟ رب دیکھ رہا ہو اور نافرمانی کرے تو پھر اسے بے ایمانی نہیں کہیں گے بلکہ بے حیائی کہیں گے. کہ یقین ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جس کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کوئی بولیے، ہم میں سے کوئی ہے؟ پوری دنیا کی تو بات نہیں کر رہے، ہم میں سے کوئی بندہ ہے جس کے دل میں یہ ہو کہ رب کبھی دیکھتا ہے کبھی نہیں دیکھتا؟ بولے یقین ہے نا کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے؟ بولے ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے. ہم اینی ٹائم اس کی نگاہ قدرت میں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی چھپ نہیں سکتے. نہ کسی لباس کو پہن کر چھپ سکتے ہیں، نہ کسی بلڈنگ میں جا کے چھپ سکتے ہیں، نہ کسی قبے میں جا کر چھپ سکتے ہیں. ہم کسی بھی جگہ پر اپنے رب کی نگاہ قدرت سے چھپے ہوئے. جب یہ یقین ہے تو پھر ہم رب کی نافرمانی کریں تو اسے بے ایمانی تو نہیں کہیں گے، ایمان تو ہے. پھر اسے بے حیائی کہیں گے کہ حیا کوئی نہیں. ایمان ہے، جب ایمان کے ساتھ حیا بھی آ جائے تو پھر کوئی بندہ نافرمانی کر نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، وہاں انہیں ایک چرواہا ملا. آپ نے اس چرواہے سے پوچھا کوئی بکری بیچتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیوں؟ انہوں نے اس لیے کہ یہ میری نہیں ہے، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، میں تو صرف چرانے والا ہوں، چرواہا، میں انہیں نہیں بیچ سکتا. کہتا پھر دودھ بیچ دے. عبداللہ بن عمر سے آزما رہے تھے، میں دودھ بیچ دے. کہتا ہے جس کی بکریاں ہیں اسی کا دودھ ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی بکریاں ہیں جس کی، دودھ بھی اسی کا صحیح، وہ کون سا تجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ تجھے دیکھ تو نہیں رہا نا. تو اس چرواہے نے جواب دیا کہ حضرت بکریوں کا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن زمین و آسمان کا مالک مجھے دیکھ رہا. بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا لیکن زمین و آسمان کا مالک وہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر خوش ہو گئے، واپس آئے تو مدینے میں تلاش کیا وہ غلام کس کا ہے. اس بندے سے غلام بھی خرید لیا، ساری بکریاں بھی خرید لی، اور اس غلام کو کہا جا تو آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، یہ ساری بکریاں تجھے تحفے میں دیتا ہوں. یہ عبداللہ بن عمر ہیں جو اس یقین پر غلامی سے آزاد کرتے ہیں. لیکن جب ایک روزے دار 30 روزے رکھتا ہے اور 30 روزوں میں تنہا بھی ہو، بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو اور پانی اور کھانا بھی موجود ہو، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس یقین کی وجہ سے کوئی دیکھے نہ دیکھے زمین و آسمان کا مالک تو دیکھ رہا. 30 دن جب یہ یقین تیرے اندر صرف کھانے اور پینے کے بارے میں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ انعام کیا دیتا ہے؟ فرماتا ہے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دو. عبداللہ بن عمر تو صرف غلامی سے آزاد کروا سکتا تھا، میں رب العالمین ہوں، میں اسے دوزخ سے آزاد کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کا مہینہ، شروع اس کا رحمت، درمیان اس کا مغفرت اور آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا. آخری عشرے میں اللہ جہنم سے آزاد کیوں کرتا ہے؟ کہ اس بندے کے دل میں یہ بات جم چکی ہے، میرا رب مجھے، سارے بولے میرا رب مجھے. یہ روزہ تمہاری یہ پریکٹس کرواتا ہے، اس تصور اور اس مراقبے کو راسخ کرتا ہے کہ بندے کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پورا مہینہ صبح سے لے کر شام تک کوئی نہیں ہے پاس، تنہا ہے، بھوک ستا رہی ہے، پیاس تنگ کر رہی ہے، مشروب موجود ہے، کھانے موجود ہیں، لیکن چھپ کر بھی نہیں کھاتا. کیوں؟
میرا رب مجھے سارے بول دیجیے میرا رب مجھے صرف کھانے اور پینے کے بارے میں یہ خیال ہے، اگر یہی خیال کھانے اور پینے سے بڑھ کر آگے بھی ہو جائے، ملاوٹ کرنے لگے تو یہ خیال آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رشوت لینے لگے تو یہ تصور آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب کسی کا حق دبانے لگے تو یہ تصور آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ 1 مہینے کی پریکٹس کرنے کے بعد باقی 11 مہینوں میں یہ تصور غالب آ جائے تو سمجھ لو کہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہم نے طے کر لی۔ تقوی کی منزل کو پانے کا جو پہلا زینہ تھا وہ ہم نے طے کر لیا۔ فرمایا سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان کامل ہو۔ کیا ہو؟ سارے بولیں ایمان کامل ہو۔ آگے ایمان کے 5 اجزاء ذکر کر دیئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے۔ ایمان کامل ہونے کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں بولو پلا کیوں کمانڈ ہے؟ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ کبھی بھی اسے کمی نہیں آنے دیتا۔ وہ دنیا سے بھرا رہتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مال نہیں نہ خرچ کرتا اس کے بینک تو بھرے رہتے ہیں لیکن دل نہیں بھرتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے جو تحفہ ملتا ہے قناعت کی دولت آتی ہے۔ کون سی دولت؟ قناعت کی دولت۔ کون سی دولت؟ قناعت کی دولت۔ قناعت کی دولت کیا ہے؟ کہ تھوڑا بھی ہو تو دل کہتا ہے بڑا ہے، تھوڑا بھی ہو تو دل کہتا ہے بڑا ہے۔ اور جو بندہ اپنا مال اللہ کی راہ سے بچاتا ہے پھر اللہ اسے سیر نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بینک بھرے بھی رہے تو وہ روتا ہی رہتا ہے۔ مر گئے وہ مر گئے تو اگے چل گئی نہیں، نہ مر گئے تو اگے نہ مر گئے تو پیچھے، بس مر گئے ٹھیک ہے۔ جدو 75 روپے لیٹر سی ادو بھی مر گیا، جو 275 ہو گیا پھر بھی مر گیا، نہ بدے تے نہ بولو تو صحیح ہے۔ تو جن کا توکل ہے اللہ پر وہ ادو بھی پروا لیندے سر چپ کر کے، ہون بھی نہیں پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دینا دے ہی دے گا۔ 75 بھی ہویا تا بھی نہیں جانا، 375 ہویا تا بھی نہیں جانا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ فرماتا ہے جو میرا بن جائے میں اس کا بن۔ یہ حدیث شریف ہے، جو اللہ کا بن جائے اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، اللہ دے دیتا ہے۔ آت المال علی حبہ، اللہ فرماتا ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے۔ اولاد کی محبت میں مال خرچ کر دیں، ماں باپ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے، دوستوں یاروں کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت ہی نہیں کرتے۔ جب محبت بچوں کی ہے تو بازار میں ہزاروں روپے لے کر جاتے ہیں، جب محبت ماں باپ کی ہے تو چھوٹا نوٹ نہیں بڑا نوٹ۔ توجہ ہے نا؟ ماں کی بارگاہ انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، اتنا کیا ہے، ہونا بھی چاہیے، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا، ہونا بھی چاہیے۔ تیری جیب میں جو سب سے بڑا نوٹ ہو والد کی بارگاہ میں وہ پیش کر، ہونا بھی چاہیے۔ کرتے بھی ایسے، ماں کی محبت بڑے نوٹ، اولاد کی محبت بڑے نوٹ، دوستوں کی محبت پارٹی کرنی ہے 5-10 روپے نہیں سرنا۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ 10 روپے پھٹے ہوئے نکالتے ہیں۔ اللہ کھولی دے نا نور صاحب کو پوچھ لو بھی کنے صحت مند نوٹ ہوندے نے تے کنے نوٹ ایسے ہوندے جڑے کتے نہیں چلدے، کہندے چلو اللہ کو دے دیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔
سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری راہ میں وہ مال نہ دو جو اتنا گھٹیا ہے کہ تمہیں دیا جائے تو تم لینا پسند نہ کرو. قرآن کی آیت ہے, اس کا ترجمہ دے رہا ہوں. فرمایا لا تیمموا الخبیث, مجھے میری راہ میں خرچ کر دو گھٹیا مال کا ارادہ نہ کرو کہ اگر تمہیں دیا جائے تو دھوکے سے ہی تمہیں کوئی دے جائے تو دے جائے, ورنہ تم دیکھتی آنکھوں سے اسے لینا پسند نہیں کرتے, لینا پسند نہیں کرتے, میرے راہ میں دینا پسند کرتے ہو. آتَ المال علی حبہ, اللہ کی محبت میں مال خرچ کر. اب اللہ کی محبت کتنی چاہیے؟ ماں جتنی یا زیادہ؟ باپ جتنی یا زیادہ؟ دوستوں جتنی یا زیادہ؟ دعویٰ تو زیادہ کی ہے, لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا تو پھر فیصلہ خود کر لینا, اس پر میں آپ کو جواب نہیں لیتا, کہیں شرمندگی نہ ہو. کہ جب اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرتے ہیں؟ دوستوں کے برابر کرتے ہیں, بھائیوں کے برابر کرتے ہیں, ماں باپ کے برابر کرتے ہیں, بیوی بچوں کے برابر کرتے ہیں, کسی ایک کے برابر بھی نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ ملتا ہی نہیں. اتنا فرق ہے. ہمارے تقوی کی پہلی منزل یہ ہے, تقوی کی منزل کو پانا ہے نا تو پہلی سیڑھی, پہلا زینہ یہ ہے ایمان کامل ہو. دوسرا زینہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. اللہ کی راہ میں بولو سارے, بولن بھی خرچ ہوتا کرے کتنے. ہمارا ذوی القربا, اپنے قریبی رشتہ داروں پر, والیتاما, اپنے محلے کے یتیموں پر, والمساکین, مسکینوں پر, وابن السبیل, مسافروں پر, والسائلین, اور سوالیوں پر, وفی الرقاب, اور جن کی گردن پھنسی ہوئی ہو یعنی مقروض ہو, ان کی گردن چھڑانے میں مال خرچ کرو. مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں, اللہ کے راستے پر. جب تم مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا, بات آئی اللہ کے نام کی, سوچنا نہیں, سوچنا. حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ دی راہ دے وچ سارا ہی مال دے دیتا. کوئی مینوں تاریخ دے جو کڈ کے بخا بھی اس دن بھوکے ستے سن. جدن سارا دیتا اللہ نے ادن بھی صدیق اکبر نو بھوکھیا سونا ہے, نہ بیوی نو, نہ بچیاں نو, نہ تیاں نو, نہ پتراں نو, سارے سارے سیر شکم ہو کے ستے. صدیق اکبر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے بے درے. اللہ تعالیٰ پتہ کیویں دیندا سی؟ بخاری دی حدیث, حضرت ابوبکر صدیق دے گھر آگے مہمان, کھانا سی ایک پلیٹ, صرف ایک پلیٹ, تے گھر دیاں نو کہیا تسی مہمان نو کھواؤ, میں نبی پاک کول جانا. مہمان نو کھواؤ کھانا, تے جو پوچھے گا نا کہ ابوبکر صدیق میرے نال بیٹھ کے کھاوے, تے انہوں کو نبی پاک کول گیا پتہ نہیں کدوں آنا ہے, تو کھا لا. صدیق اکبر ادھر چلے گئے, کھانا مہمان کو پیش کیا گیا, مہمان کو کہا جو میزبان ہے میرے ساتھ کھائے. کہا گیا کہ نہیں, وہ صدیق اکبر تو رسول پاک کی بارگاہ میں گئے ہیں. تو وہ کہنے لگا کھانا رکھ دو, جب صدیق آئیں گے تب ہی کھائیں گے. پورے کر دے صرف ایک پلیٹ کھانا. صدیق اکبر نے کہا مہمان کو کھلا دو. مہمان کہتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک صدیق نہیں آئے گا. جب صدیق اکبر رات لیٹ آئے تاکہ مہمان کھانا کھا لے. جے دونوں مل کے کھاواں گے تو بھوکا رہ جائے گا, پلیٹ تو ایک کے کھانے دے. جب صدیق اکبر واپس آئے گھر تو پہلے یہ پوچھا مہمان کو کھانا کھلا دیا ہے؟ انہوں نے کھاتا ہی نہیں. ہمیں بڑی تکلیف دیتی اس مہمان نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے بڑی تکلیف دی اس نے. خیر بیٹھے کھانا کھانے لگے, مہمان بھی ساتھ ہے, صدیق بھی ساتھ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لقمہ اٹھاتے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ وہ زیادہ کھا لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا, صدیق اکبر نے لقمہ اٹھایا, منہ میں ڈالا, جب واپس ہاتھ پلیٹ میں گیا وہاں لقمے کا کھانا آ چکا تھا. مہمان نے لقمہ اٹھایا, منہ میں ڈالا, جب واپس ہاتھ پلیٹ میں جاتا ہے تو لقمے کا کھانا آ چکا ہوتا ہے. دونوں صدیق اکبر اور ابوبکر صدیق اور مہمان پیٹ بھر کر کھا چکے ہیں, پلیٹ بھری کی بھری.
بیگم نے کھایا، بچوں نے کھایا، بیٹوں نے کھایا، ساری فیملی نے کھانا کھایا، لیکن سب نے یہی مشاہدہ کیا، لقمہ اٹھاتے ہیں لقمہ آ جاتا ہے، لقمہ اٹھاتے ہیں لقمہ آ جاتا ہے، لقمہ اٹھاتے ہیں لقمہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں رات بھی کھایا صبح بھی کھایا، پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے پلیٹ لے کر، یا رسول اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، لقمہ اٹھاتے ہیں لقمہ آ جاتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں جتنے صحابہ تھے سب کو کھانا کھلایا، پلیٹ بھری رہی، میرے نبی نے فرمایا صدیق تو بے حساب دیتا ہے، خدا تجھے بھی بے حساب دیتا ہے۔ جو سوچ سوچ کے دیتے ہیں پھر وہ جیسے دیتے ہیں ویسے پلٹتا ہے، بات سمجھائیے، جب ہم سوچنے لگ گئے پھر حالات خراب ہو گئے، جب بے سوچے اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی بے حساب دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر۔ نمبر چوتھا درجہ وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دو۔ چار چیزیں ہو گئی، پانچویں چیز فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پانچ۔ چھٹی چیز فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، حالات تنگ ہو جائیں، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چھ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایمان، آگے ایمان کے اجزاء، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کتنے؟ دو۔ نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 زکات ادا کرنا، نمبر 5 وعدہ کر کے پورا کرنا، نمبر 6 سختی آ جائے، حالات کی تنگی آ جائے تو صبر کرنا۔ جب یہ 6 وصف تیرے اندر جمع ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، اے سچے نے، اے سارے بولو اے سچے نے، واولئک هم المتقون، اے وہ لوگ نے جنہیں متقی بن چکے ہیں۔ متقی بننا ہوتا کتنے وصف نے؟ 6 باتیں اپنے اندر جمع کر لیں، متقی بن جائے گا۔ قرآن تجھے متقی ہونے کی سند دے دے گا، قرآن تجھے کہے گا متقی ہے تو۔ جب یہ 6 چیزیں آ جائیں، اور ماہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تو متقی بن جائے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ 6 چیزیں ہمارے اندر جمع ہو جائیں تو اب یہ سارا مہینہ ہم نے اسی کوشش میں گزارنا ہے کہ یہ 6 چیزیں ہمارے اندر جمع ہو جائیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے اسی لیے ہم پر فرض کیے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ تو متقی بننے کے لیے یہ 6 اوصاف، 6 عادتیں، 6 کام کرنے کی ضرورت